جو بجلی کی ترسیل ہے اس میں ایک تعطل پیدا ہوا. اس دوران ظاہر ہے کہ مختلف قسم کی چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، لیکن جو اصل وجوہات ہیں جو آپ کو ہمارے انرجی کے منسٹر عمر ایوب صاحب تفصیل سے بتائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بجلی کا جو سیکٹر ہے یہ ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی ملک میں. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سیکٹر پہ ایک خاص سکیوڈ جس کو کہ کہتے ہیں ایک صرف ایک ڈائریکشن میں اس پہ کام ہوا. ماضی کی حکومتوں میں جنریشن پہ زیادہ توجہ دی گئی، اور جو بجلی کا نظام ہوتا ہے اس کی بنیادی طور پہ 3 پہلو ہوتے ہیں. ایک جہاں سے کہ بجلی پیداوار، دوسری اس کی ترسیل، اور تیسری اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں اگر ایک بھی کام نہ کر رہا ہو تو وہ ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا جو بجلی کی ترسیل کا جو ایک سیکوینس ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتا ہے. جنریشن، چونکہ میں واٹر کی، پانی کی سے پیدا شدہ انرجی کی بات نہیں کر رہا. ڈیمز وہ تو ظاہر ہے کافی ٹائم لیتے ہیں، 6 سے 7 سال بننے میں لیتے ہیں، لیکن باقی جتنے بھی پلانٹس ہوتے ہیں وہ ان کی ایوریج تکمیل جو ہے اسے 2 سے 3 سال میں ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کی بجلی بنتی ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے، جسے کوئی ایویکویشن کہتے ہیں، آپ کو ایک ایسا وہ چاہیے ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے جو کہ جس کو کہ ترسیل کہتے ہیں، جو کہ یہ تاریں، آسان اردو میں جو تاریں ہوتی ہیں ڈفرنٹ اس کے لیول کی ہوتی ہیں، جو کہ مختلف اس کو تعداد میں ان الیکٹرانز کو اٹھاتی ہیں. اب اگر اس پہ کام نہ ہو تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ایویکویشن کر نہیں سکتے، یعنی بجلی اٹھا نہیں سکتے اس جنریشن پلانٹ سے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس میں وہ پرانی ہو، اس پہ کام نہ ہوا ہو، اس پہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی کے مطابق کہ کہیں پہ موسمی حالات کی وجہ سے، فاگ کی وجہ سے مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو اس ٹیکنالوجی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو انویسٹمنٹ بھی چاہیے ہوتی ہے، اور آپ کی پرائیورٹی بھی وہ ہونی چاہیے. بدقسمتی سے جنریشن پلانٹس تو بہت بن گئے. ہمارا کوئی 36,000 سے زیادہ میگا واٹس کی ہماری بجلی کی پیداوار ہے، لیکن اس بجلی کو اٹھانے کے لیے ہمارے پاس وہ جو ترسیل ہے وہ اس کے مطابقت نہیں رکھتی، اور نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کو 24 سے 25,000 26,000 تک میکسیمم اس کو اٹھانے کے قابل ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس بھی دینی پڑتی ہیں، وہ بجلی جو کہ ہم استعمال ہی نہیں کر رہے، نہ استعمال کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے جس کی ابھی تفصیل بتائیں گے، اس کی وجہ سے اگر آپ کا وہ نظام اپ ڈیٹڈ نہ ہو تو ظاہر ہے کہ پھر ٹیکنیکل مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ہماری گورنمنٹ نے آتے ہی یہ جو ہے مٹیاری کی جو لائن ہے یہ بھی تقریباً اب مکمل ہونے کو ہے، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو ترسیل کا جو نظام ہے اس پہ ہماری حکومت توجہ دے رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر ڈسٹریبیوشن. لیکن ترسیل پیداوار کے بعد جو سب سے اہم ایریا ہوتا ہے وہ ہے ترسیل کا. تو میں اب ریکویسٹ کروں گا انرجی منسٹر صاحب سے کہ وہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی آپ کو تفصیلات بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبلی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑے احسن طریقے سے اسٹیج سیٹ کیا، اور سارے ناظرین کو، سامعین کو، اور ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو آپ نے بریف کر دیا. میں یہاں سے بات شروع کروں گا. جو ٹائم آپ نے بتایا بالکل درست، 11:41 پہ ہمارے گڈو کے پاور پلانٹ پہ یہ فالٹ آیا، اور 1 سیکنڈ کے اندر اندر فریکوینسی جو 49.5 ہرٹز کی لگ بھگ ہوتی ہے وہ ڈراپ ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر اندر. اور اس نے ٹیکنیکل زبان میں اس کو کیسکیڈ کہتے ہیں کہ ایک یکے بعد دوسرا جو پاور پلانٹ کے سیفٹی سسٹمز ہوتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن شروع کر دیا. اور یہ اسی طرح ہے، عام فہم زبان میں ہم لوگ یہ کہیں کہ آپ کے گھر میں
جو فیوز ہوتا ہے وہاں پہ کوئی فیوز میں اوور لوڈنگ ہوتی ہے تو وہ خود بخود فیوز جو ہے وہ اڑ جاتا ہے یا بریکر جو ہے وہ اڑ جاتا ہے, اس کو ریسیٹ کرنا پڑتا ہے. تو یہ وہی سسٹم ہوا اور پورے ملک کا جو یہ اوپر اور نارتھ ساؤتھ, شمال میں جنوب میں ہر جگہ پہ یہ سسٹم میں گیا جہاں پہ پاور پلانٹس ہمارے چل رہے تھے. زیادہ تر تربیلا, منگلا, اس پہ ہمارے ہوا کے کئی پلانٹس تھے وہ چل رہے تھے, جنریشن کمپنی چل رہی تھی. وہ سارے کے سارے اس وقت تقریباً ایگزیکٹ فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں 11:41 پہ یہ 10,302 میگا واٹس چل رہے تھے جو سسٹم سے ایک دم آؤٹ ہو گئے. اور اس کے فوراً بعد میں خود بھی وہاں پہ نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں پہنچ گیا. ڈاکٹر گل صاحب بھی آگے, شبلی فراز صاحب یہاں سے مانیٹر کر رہے تھے. ہم لوگ میڈیا کو بھی اور ہم نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا, ایگزیکٹ بتایا ڈیٹیلز کے ساتھ کہ کون کون سے شہر کہاں پہ کتنی دیر پہ یہ آن لائن آئیں گے. تربیلا کو ہم نے 2 بار سٹارٹ کیا, وہ سنک ہو گیا اور اس کے ساتھ بجلی جو ہے مختلف شہروں میں شمال سے ہم نے شروع کیا. اور اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد, راولپنڈی, آئسکو کا سسٹم, آپ کا لاہور الیکٹرک, لاہور کے شہر کے ارد گرد کے علاقے, لاہور میں سسٹم جو ہے وہ انرجائز ہو چکا ہے, وہاں پہ بجلی آ رہی ہے. فیصل آباد کے شہر میں ابھی جب میں نیشنل پاور سے آ رہا تھا تو فیصل آباد کا آدھا شہر جو ہے وہاں پہ بجلی آ چکی تھی, دوسرے گریڈ جو ہے وہ انرجائز ہو رہے تھے. جھنگ میاں والی جو ہے شہر یہ انرجائز ہو گئے تھے. ملتان کافی حد تک انرجائز, وہاں پہ بجلی کا نظام شروع ہو چکا تھا. کراچی الیکٹرک تقریباً 400 میگا واٹ وہاں پہ سپلائی اس کی شروع ہو چکی ہے اس وقت. اور یہ اور چند گھنٹے ہمارے لگیں گے اس سسٹم کو واپس آن لائن آنے میں. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات اس وقت ہمیں معلوم نہیں ہے کیونکہ رات کو اندھیرے میں بھی ٹیمیں ہم نے بھیجی ہوئی تھیں گودو کے ارد گرد تقریباً 10-15 کلومیٹر میں. وہاں پہ بہت زیادہ دھند تھی, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا اس وقت. اور ابھی بھی صبح بھی جب میں ابھی نکل رہا تھا تو وہاں پہ جو آن لائن ٹیمز تھیں ان کے ساتھ بھی ہماری گفتگو شنید ہوئی تو وہاں پہ وہ 500 kV کی لائنز میں کوئی نظر ابھی تک نہیں آیا. جیسے جیسے دن ابھی گزرے گا تو وہاں پہ جب دھند کم ہوگی تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیشن اس کی ہوگی کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. ایک چیز. دوسری چیز, اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. جس طرح شرجی صاحب نے بھی بالکل درست کہا, 2 چیزیں ذہن میں رکھیں. جس وقت ہماری حکومت آئی اس وقت ٹرانسمیشن پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا. ہم نے آتے ساتھ ہی تقریباً 49 ارب روپے اپنی ٹرانسمیشن سسٹم پہ لگائے ہیں جس کی وجہ سے تقریباً 4-4.5 ہزار میگا واٹ ہم لوگ سسٹم میں نکال سکتے ہیں. پہلے مسلم لیگ نون کی جس وقت حکومت تھی 18-18.5 ہزار میگا واٹ سے زیادہ وہ ترسیل نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اس کو تقریباً 23-24 ہزار میگا واٹ تک ہم لوگ اس کو پچھلی گرمیوں میں لے کے گئے ہیں. تو یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے اس سسٹم پہ انویسٹمنٹ کر کے کیا. 2 صدیاں آپ دیکھ لیں گزر گئی ہیں کہ جس پہ ہم نے اینٹی فاگ ڈسک, انسولیٹڈ ڈسکس لگائے, لائن واشنگ مینٹیننس کا کام کیا. بدقسمتی کے ساتھ ابھی ہم لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. حتمی میں وجوہات میں جا نہیں سکتا جب تک انویسٹیگیشن اور وہ مکمل نہ ہو کہ یہ فالٹ آیا کہاں پہ. گودو کے پاور پلانٹ کے اندر بظاہراً ابھی تک نظر نہیں آیا, باہر ہے یارڈ کے اندر کوئی ایسی چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. وہ جیسی انویسٹیگیشن ٹیم اس کو دیکھے گی تب ہمیں پتہ لگے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مٹیاری ٹو لاہور لائن یہ تقریباً مارچ-اپریل تک انشاءاللہ 4000 میگا واٹ یہ آپریشنلائز ہو جائے گی اور یہ تقریباً 1.6 ارب ڈالر کی لاگت سے یہ لائن بن رہی ہے, مکمل ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریکنڈکٹنگ ہم لوگ کر رہے ہیں 2 لائنز کی, ہماری KDA 1 and 2 ٹو جامشورو. تو یہ ہمارے پاس جس کو سسٹم ریڈنڈنسی کہتے ہیں, یعنی کہ آپ کے پاس ایک سپیئر لائن آپ کے پاس آ جائے گی اور اس کے ساتھ خدا نخواستہ مستقبل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو ہم لوگ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے مینیج کر پائیں گے. کیا یہ واقعہ جو ہے یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے؟ نہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں بھی ہوتا رہا ہے. اور آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سسٹم کتنی تیزی سے اس کو رسپونڈ کرتا ہے. آپ کو موٹا موٹا میں بتا دوں کہ 2013 سے لے کے جو سابقہ حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, اس کے دوران یہ ایگزیکٹ سٹیٹسٹکس میں آپ کو بتا سکتا ہوں, ان کے دوران تقریباً اس طرح کے 8 واقعے ہوئے تھے. اور بیسک ہمارے آنے سے کیا ہوا, سسٹم پہ انویسٹمنٹ, اس کو بہتر کرنا اور اس کا رسپانس ٹائم اور ٹیموں کا موجود ہونا گراؤنڈ پہ, یہ ہم لوگ بہتر طریقے سے مینیج کر رہے ہیں.
اور اس سسٹم کو ہم نے زیادہ بہتر بنانا ہے انشاءاللہ تعالی. ہماری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اسی بجلی کے سسٹم میں ہے. ڈسٹریبیوشن سسٹم میں بھی کریں گے جو آپ کا ترسیلی نظام ہے 132 اور 11 KV پہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا 220 اور 500 جو کہ MPDC کا اور ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا اوور آل ترسیلی نظام پہ ہم لوگ کافی اس وقت انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. اس کے یہیں پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. کوئی کوشچنز ہوں گے اس کو ہم لوگ تیار ہیں آنسر کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. جیسے شبلی صاحب نے بھی بتایا کہ تقریباً 25,000 میگا واٹ تک کا لوڈ سسٹم اٹھا سکتا ہے, لیکن آپ نے بہت کم رن کم آپ نے بھی ابھی بتایا کہ 10,302 میگا واٹ کی تصویر جاری تھی جو 500 اور وہ تصویر نہیں پہ ختم ہوئی. تو 10,302 اور 25,000 بہت اچھا سوال. یہی پاکستان کے سسٹم کا المیہ ہے کہ گرمیوں میں میکسیمم آپ کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ تقریباً جو لوڈ ڈیمانڈ آپ کی چڑھتی ہے پچھلی گرمیوں میں تقریباً 24-25 ہزار پہ گیا تھا. سردیوں میں وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے کیونکہ آپ کے وہ ایئر کنڈیشنر باقی چیزیں نہیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس وقت وہ ڈیمانڈ ایوریج ڈیمانڈ دن کے ٹائم پہ سردیوں کے جنوری کے مہینے میں تقریباً 13,000-14,000 کے قریب جا رہی ہوتی ہے. یہ اس کو ہم لوگ شولڈر منتھس کہتے ہیں. اور گرمیوں میں یہ ڈیمانڈ تقریباً 24-25 ہزار پہ چلی جاتی ہے. اور شام کے وقت سردیوں میں یہ تقریباً 7,500-8 ہزار 9 ہزار کے قریب ہوتی ہے. فجر کے لگ بھگ تقریباً یہ اتنی ہوتی ہے رات کے 11-12 بجے 10 ہزار کے لگ بھگ ہوتی ہے. نیکسٹ نہیں تین لائنیں وہاں سے نکلتی ہیں. 500 KV کے 3 سرکٹ نکلتے ہیں اور یہ اس وقت پتہ نہیں لگ رہا کہ کس سرکٹ میں وہ آیا تھا فالٹ. 500 KV کی لائن نکلتی ہے. 25,000 میگا واٹ کا لوڈ ہوتا تو سسٹم بیٹری کی وجہ معلوم ہو سکتی ہے, مانتے ہو اس سے زیادہ کا لوڈ ہوتا ہے. جب 10,000 کا لوڈ ہے پھر سسٹم کیسے کرتا ہے؟ آپ کا ایک دم سسٹم جو ہے آپ کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کے ایک سسٹم میں فالٹ آیا, جس طرح آپ کا سرکٹ بریکر ہوتا ہے گھر میں. جس وقت ایک فالٹ آتا ہے سسٹم میں تو وہ فالٹ سسٹم کو پورے سسٹم کو چلا جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی آپ کے فریکوینسی وولٹیج کو سائڈ پہ رکھیے. فریکوینسی آپ کی جب ویریشن اتنا بڑا پاور پلانٹ فرض مان 1200 یا 1000 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے بجلی 800-850 سے 1000 میگا واٹ کا, وہ سسٹم سے نکلتا ہے تو آپ کی فریکوینسی ویریشن آتی ہے. فریکوینسی ویریشن جب آتی ہے تو آپ کا سسٹم کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں. خاص ایریا میں ہے پہلے ہوتی ہے مخصوص ایریا جہاں پہ بہت کی وجہ سے ڈرپنگ ہوتی ہے. سرکار حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہاں پہ ہم ڈسک لگا رہے ہیں تاکہ ریلوے کے درمیان فاصلہ دے جائے, مطلب اس قسم کی ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ پروجیکٹ شروع کیے جا رہے ہیں. وہ پروجیکٹ کہاں تک پہنچے ہیں اور شروع کیے بھی گئے تھے یا نہیں کیے گئے تھے, اور موجودہ حکومت یہ ایریا جہاں پہ ڈرپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے فوگ ہے وہاں پہ آپ کے کوئی پروجیکٹ آپ نے اسٹارٹ کیے یا نہیں کیے, اور جیسے کہ بتا دیجیے گا ٹرانسمیشن لائن کی امپروومنٹ کے لیے آپ کے ٹوٹل کتنے پروجیکٹ چل رہے ہیں اور کیا وہ مکمل ہو جائے؟ بہت اچھا سوال. میں پھر وہی چیز دہراؤں گا کہ پچھلے 2 سال آپ دیکھ لیں آپ کی ایک ٹرپنگ بھی نہیں آئی فاگ ریلیٹڈ. اس کی وجہ کہ ہم نے لائنز کو صاف کیا, لائنز کو واش کیا, ہم نے اینٹی فاگ انسولیٹرز لگائے. اسی کی وجہ سے کہیں پہ بھی اس طرح کی ٹرپنگ نہیں ہوئی. یہ پہلی بار یہ ٹرپنگ اس نوعیت کی آئی ہے اور جس کو ہم لوگ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ یہ کہاں پہ آئی ہے, کیونکہ اس ایریا میں جہاں پہ فاگ عموماً ہوتی ہے, یہاں پہ بھی تھی, آج رات کو بھی وہاں پہ کافی فاگ تھی, کہاں پہ ہے کتنے کلومیٹر پہ وہ اس کی جانچ پڑتال جاری ہے. جہاں تک اس پہ کتنی انویسٹمنٹ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ٹرانسمیشن سسٹم میں ہم نے تقریباً 49 ارب روپے اس وقت تک انویسٹ ہم لوگ 2 سالوں میں کر چکے ہیں اور مزید آگے کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ 1.6 ارب ڈالر تقریباً 250 ارب روپے سے زیادہ ہم لوگ آپ اللہ بھلا کرے آپ کا مٹیاری ٹو لاہور لائن پہ ہم انویسٹ کر چکے ہیں اور وہ مارچ اپریل تک آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے تحقیقات کی بات کی تحقیقات کر رہے ہیں, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ تحقیقات کون کر رہے ہیں؟ کیا اپنے پاور ڈویژن میں اس کے جو معاملات چلا رہے ہیں ان کے ذریعے کروا رہے ہیں, کیونکہ جب جو ریسپانسبل ہیں ان جب اگر تحقیقات کرائیں گے تو تکنیکی کیا ہوگی. تو دوسرا یہ کہ آپ پاور ڈویژن کے منسٹر ہیں تو آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ آپ اس کے رسپانسبل ہیں اور اس کے بعد میڈیا رسپانسبلٹی آپ اس کے بعد کریں گے. دوسرا پرائم منسٹر صاحب کو آپ نے رات کو اپڈیٹ کیا گیا اس کو صورتحال سے, اور اس کے بعد پرائم منسٹر کی جانب سے کیا ہدایات دی گئی پاور ڈویژن کو اس صورتحال پر قابو پایا جائے. دوسرا مئی 2018 میں جو بریک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو 7-8 گھنٹے کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی تھی. تو اب ایسا کیوں ہے کہ تقریباً کوئی 11 گھنٹے ہونے والے ہیں
ابھی تک ملک کے جو مختلف شہر علاقے ہیں ابھی تک وہاں پر بجلی کی بحالی نہیں ہو سکی، حالانکہ ابتدائی طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ شاید 8 بجے تک بحال ہو جائے گی. جی آپ کے ماشاءاللہ 4-5 کوشچن تھے. آخری کوشچن آپ کا 2018 کا ایگزیکٹ ڈیٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹائم بھی بتا دیتا ہوں. 16 مئی 2018 9:28 پہ ہوا تھا اور گڈو ٹی شیخ محمدی پشاور یہ تقریباً یہ ہوا تھا، پارشل تھا، پورا نہیں تھا، پارشل تھا اور یہ تقریباً 9 گھنٹے اور 13 منٹ کا تھا اور پارشل یہ تھا اور یہ آپ کا گڈو 747 پہ ہوا تھا نمبر 1. تو لہذا یہ ملک وائڈ نہیں تھا، ایک پارشل مخصوص سسٹم میں تھا اور اس کا یہ تھا کہ آپ کا حویلی بہادر شاہ میں اور بھکی میں یہاں پہ ایشوز ان کے آئے تھے. دوسری ان کے شنٹ ری ایکٹر جو تھے وہاں پہ ان کو ایشو آیا تھا ان 2 پاور پلانٹس پہ، جس کی وجہ سے یہ فالٹ آیا تھا نمبر 1. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی یہاں پہ تحقیقات کون کرے گا. اس وقت ہم لوگ ایک ایمرجنسی سے نکلے ہیں سسٹم کو اسٹیبلائز کر کے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں پہ بات بتائی کہ پوری رات ابھی تک نہ ہم لوگ سوئے نہ ہماری ٹیم کا کوئی شخص جو ہے وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سویا. ہم لوگ NPCC نیشنل پاور کنٹرول سینٹر میں ہم نے ساری رات گزاری، سسٹم کو دیکھ رہے تھے، منگلا، تربیلا، اپنے باقی پاور پلانٹس کو اس موڈ سے نکلے ہیں اور الحمدللہ سسٹم اس وقت سٹیبل ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم لوگ انکوائری آرڈر کریں گے، انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوگی اور اس کی جو حقائق ہیں اور وہ چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہ ٹیکنیکل نوعیت کا کام ہے تو انجینئر جی اس کو کریں گے. نہ میں کر سکوں گا، نہ شبلی فراز صاحب کر سکیں گے، نہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی خواتین و حضرات کال بات کر سکیں گے. تیسری بات کہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کو انفارم کر دیا گیا تھا، ان کی انسٹرکشن بھی آ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایز سون ایز پاسبل اس کو آپ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہوتا ہے، رسپانسبلٹی جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ایک سسٹم کو بہتر کرنے کی ہوتی ہے، اس پہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن. جی سر ایک فالٹ سے پورے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے سے پہلے زونس میں تقسیم کیا گیا تھا، تو کیا اس سسٹم نے کام نہیں کیا یا اگر ضرورت کام کیا جاتا تو اس سے بچ سکتے؟ نہیں بہن، سب سے پہلی چیز ہے سسٹم نے کام کیا، اسی لیے آپ کے وہاں پہ بریکرز لگے ہوتے ہیں. میں پھر اپنا جواب دہراؤں گا کہ ایک سسٹم جہاں پہ فالٹ آیا وہ کہاں پہ تھا، یہ اس کا تعین نہیں ہو سکتا. کیا وہ گڈو کے اندر تھا؟ گڈو کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا، چاہے وہ لائن پہ ہوگا 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر، 3 سرکٹس وہاں پہ نکلتے ہیں مختلف ڈائریکشنز میں اور اس کے اوپر رات ابھی صبح تک وہاں پہ پیٹرولنگ ہو رہی تھی اور فجر کے ٹائم تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ اندھیرا تھا. ابھی بھی وہاں پہ فاگ تھی، نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہاں پہ ایک پول پہ ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ایک ٹاور، اور یہ ٹاور کوئی چھوٹے ٹاور آپ کے نہیں ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے ٹاور ہوتے ہیں اور اس پہ جو انسولیٹر ہوتے ہیں وہ ایک کا وزن جو ہوتا ہے وہ تقریباً 6 ٹن کا ہوتا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں ایک کو فزیکلی چڑھ کے ویریفائی کرنا پڑے گا. تو وہ پروسیس اس وقت چل رہا ہے. اور کیا سسٹم جو ہے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کیا تھا؟ بالکل. اسی لیے کیونکہ ایک سسٹم، ایک پاور پلانٹ جہاں پہ یہ فالٹ آیا وہ پروڈکشن جو ہے سسٹم سے نکلی اور وہاں پہ آپ کی فریکوینسی ویریشن آئی تو سسٹم نے اوور آل اپنے آپ کو شٹ ڈاؤن کرنا شروع کیا. کیا یہ بہتر ہو سکتا تھا؟ یہ بہتری اسی لیے ہم لوگ مزید 2 ٹرانسمیشن لائنیں آپ کی جو ہے وہ ہم لوگ لگا رہے ہیں. آپ کی HVDC لائن جو کہ آپ کی لاہور ٹو مٹیاری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ریکنڈکٹنگ ہو رہی ہے KDA 1-2 کی اپ ٹو جامشورو، اور ان دونوں لائنوں کی جو کیپیسٹی ہوگی یہ تقریباً 300 میگا واٹس ایچ ہوگی. تو وہ سسٹم میں سیفٹی اور ریٹرننسی یا اسپیئر لائنز جو ہے ٹرانسمیشن لائنز وہ ہمارے پاس آ جائیں گی. سر جی نواز شریف سر جی بجلی کی پیداوار بھی بڑھتی جا رہی ہے اور سسٹم بھی ٹھیک ہونے جا رہا ہے. میں چونکہ کیبی سے ہوں اور میرا سوال یہ ہے مردان میں سر اب بھی 10 اور 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی جا رہی ہے ڈیلی. سر تو اس پر کب قابو آئے گی؟ بہت اچھا کوشچن ہے. مردان کی آپ نے بات کیا، ہائی لاس ایریا جہاں پہ چوری چکاری زیادہ ہوتی ہے ان جگہوں پہ ہم لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور اگلے 2 سال میں پشاور ویلی میں پشاور الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو ہم لوگ 21 ارب روپے ہم نے مختص کیا ہوا ہے ود ٹارگیٹ. جون سے پہلے ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ انہی ایریاز میں تقریباً 2 ارب روپے ہم لوگ انویسٹ کریں گے. اس پریس کانفرنس کسی ٹائم میرے آفس میں آ جائے گا. ایگزیکٹ ڈیٹیل گریڈز، ایریل بنڈلڈ کیبل، گریڈز، فیڈرز، ٹرانسفارمرز، پاور ٹرانسفارمرز، آپ کے جو پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں ہم نے کر دی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب ڈویژن میں جو گاڑیاں ہیں ان کی بھی ہم نے بندوبست کر دیا، وہ بھی ہم لوگ انویسٹ کریں گے سسٹم میں.
اور فیڈر وائز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ کون کون سے فیڈر ہیں. سر میرا سوال یقیناً بجلی سے متعلق ہے، لیکن آج کے ایشو سے تھوڑا سا ہٹ کے میرا تعلق قبائلی علاقوں سے ہے. وہاں کی بجلی کی بدترین صورتحال ہے، آپ کے علم میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اس حوالے سے کوئی بہتری کا کام کیا جا سکتا ہے؟ آپ کا انضمام بھی ہو چکا ہے یا اس حوالے سے کوئی کام ہوا ہے؟ بہت اچھا کوشچن ہے، اور یہ کوشچن شبلی فراز صاحب کو شاید یاد بھی ہو. تقریباً 3 کیبنٹس پہلے بھی میں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی تھی، اور ہم لوگ خود بھی اس چیز کو بالکل ہمیں معلوم ہے کہ مرج ڈسٹرکٹس میں جو ایک جنگ ہوئی تھی اس کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا. ابھی تک معاہدہ جو ہے فاٹا کے ساتھ کہ وہاں پہ کمرشل بلز اپنے گھریلو بلز جو ہے وہ 2023 تک نہیں لیے جائیں گے، پر ہم لوگوں نے سسٹم میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے، آلریڈی ہو رہی ہے، اور اس کو مزید ہم نے کرنا ہے کہ آپ کا بالخصوص آپ کا گریڈ سسٹم ہم نے بہتر کرنا ہے سارے مرجڈ ایریاز میں، آپ کے جو فارمر فاٹا ایریاز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا گھریلو صارفین تک لائنیں 11 kV کی پہنچانی ہے اس پہ بھی ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اور مزید ہم لوگ اس پہ کریں گے انشاءاللہ. سر یہ جو NTPC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ایک انکوائری کمیٹی بھی بنائی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی، اس کی تحقیقات کی مطلب کب تک پتہ چل سکے گا، اس کی ابتدائی رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ اس وقت میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی میں NPCC سے سیدھا ادھر آ رہا ہوں، تو اس پہ ہم لوگ ابھی جا کے بنائیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ اس کا تعین کریں گے ٹائم کا. کیونکہ ہم نے سسٹم کو ہم نے جس طرح دیکھنا ہے کہ یہ ایک مین میڈ سسٹم ہے، انسانی سسٹم ہے، اس پہ انجینئرنگ پرابلم ہے کہ وہ پرابلم کہاں پہ آئی تھی، کیوں آئی تھی، کیسے آئی تھی، اس کا سدبات کس طرح ہو سکتا ہے. پہلی چیزوں سے ہم نے سیکھا تھا اور اس کو سسٹم کو بہتر کیا. اس وجہ سے یہی وجہ ہے کہ 2 سالوں میں 1 سیکنڈ کا بھی میجر لائن پہ کوئی فالٹ نہیں آیا. بدقسمتی کے ساتھ یہ آیا اور ہم نے بہتر طریقے سے ریئیکٹ کیا اور سسٹم کو ہم نے انرجائز کر دیا الحمدللہ. ایک سیکنڈ دیکھیں جی، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اور یہاں پہ پہلے بھی ایک سوال ہوا انکوائری کا. ظاہر ہے کہ منسٹری آف انرجی جو کہ لائن منسٹری ہے تو وہ اس کو وہ کرے گی، لیکن آپ کو اگر یاد ہو تو 2-2.5 سال پہلے بھی ایک اس طرح کا ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، جس کے بعد انکوائری جو ہے تو NTDC، JEK اور کسٹ ان یونیورسٹیز نے مل کے اور اس چیز کو انکوائر کیا تھا، اور اس کے بعد اس کی ریکمنڈیشنز بھی تھی، اس کی فائنڈنگز بھی ہوئی تھی. تو یہ مقصد جو انکوائری ہے یہ اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ کس وجہ سے ہوئی چیز، اور پھر اس کے لیے کیا ہم سٹیپس لے سکتے ہیں کہ آئندہ یہ چیز نہ ہو. تو اس میں بھی اس قسم کی جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو ہے اس میں اپنا وہ رول ادا کریں گے اس انکوائری میں. مزید کتنے سال تک ایسے فالٹ کا ہم سامنا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک انجینئرنگ فالٹ ہے. ابھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی امریکہ جیسے ملک وہاں پہ سسٹم ماڈرن ہے، کیلیفورنیا بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، نیو یارک بلیک آؤٹ میں چلا گیا تھا، کینیڈا بلیک آؤٹ میں بھی گیا ہوا ہے، برطانیہ میں ہو چکا ہے. تو انجینئرنگ فالٹ وہاں پہ آ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سسٹم کو بہتر آپ نے کس طرح کرنا ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں، میں نے آپ کو بتا دیا 2013 سے لے کے 2018 تک سابقہ حکومت میں 8 فالٹس آئے تھے. ہماری گورنمنٹ آئی ہے 2 سالوں میں 1 فالٹ بھی نہیں آیا. یہ ابھی پہلی بار ہوا، اور وہ بھی ہم نے سسٹم کو پورا سسٹم افیکٹ ہوا، ہم نے گھنٹوں کے اندر اندر سسٹم کو ریسیٹ کیا ہے. اور سرکاری سطح پر تقریباً 45-50 منٹ لگے کنفرمیشن ہونے میں کہ کسی کا بلیک آؤٹ ہے اور اس کی تحقیقات ابھی شروع کر دی گئی ہے ادھاری کا کام بھی. تو یہ ایسا تقریباً 45-50 منٹ لگے، کوئی 10-15 منٹ میکسیمم. بہت اچھی بات ہے آپ نے بات کی ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں جس وقت کسی پیشنٹ کو جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے آپ سب سے پہلے اس کو ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں، اس کو سٹیبل کرتے ہیں. باقی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا وہ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ساری توجہ وہاں پہ ہوتی ہے کہ وجہ اور اس کے سٹینڈ بائی میکینزمز. تو جس طرح ہی ہوا اس کے فوراً ساتھ ہی میں بھی NPCC میں پہنچ کے، ہماری ساری ٹیمز وہاں پہ موجود تھی، اور جس طرح میں نے کہا ساری رات ہم نے وہاں پہ لگائی ہے، سسٹم کو سٹیبل کیا. اور جیسے ہمیں مطلب آئیڈینٹیفائی ہوا کہ کون سی جگہ میں آ رہی ہے اور یہ اس یارڈ میں یا اس کے چار دیواری میں نہیں ہے، باہر ہے، ٹیمز بھی ہم نے بھیج دی. تو اس دوران امیڈیٹلی میری پہلی ٹویٹ جو ہے اس کے فوراً بعد نکل گئی تھی کہ یہ ایک فالٹ آیا ہے اور اس کو ہم لوگ ابھی ٹریس کر رہے ہیں. نیکسٹ کوشچن. شبلی صاحب شاطری اگر کمنٹ کرنا چاہے، آپ کو جب یہ سارا ایشو ہوا کئی جگہوں پر سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کی باتیں چل رہی تھی، خان صاحب بھی بیٹا گئے ہوئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ
جو ایک ڈکٹیٹرشپ اور اس طرح کی چیزوں کی وہ آپ لوگوں کو بیچ میں کوئی اس طرح کا احساس ہوا؟ نہیں جی بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں جو پہلا سوال بھی ہوا ہے اس سے میں جوڑتا ہوں کہ دیکھیں جب بھی یہ کوئی بریکنگ نیوز تو ہے نہیں کہ جس میں ہم سب سے پہلے خبر دیں کہ جی یہ ہو گیا ہے. ہمارا اس بحیثیت حکومت بحیثیت ترجمان حکومت پاکستان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب تک پوری مکمل ایک جامع اور ایک اوتھینٹک خبر نہ ہو تو اس کو میں ریلیز نہ کروں. تو یہ جو 40 منٹ کا جو بیچ میں وقفہ آیا ہے وہ بنیادی طور پہ سارے حقائق کو ایک جگہ جمع کر کے اور پھر آپ کو بجائے اس کے کہ کبھی ایک خبر جا رہی ہو کبھی دوسری ہو اس سے مزید کنفیوژن پھیلتی ہے. تو اس لیے حکومت کمرشل ٹی وی یا پرائیویٹ چینلز کی طرح نہیں ہوتی ہے جو کہ بریکنگ نیوز دے. ہمارا کام ہے مصدقہ اطلاع دینا جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے 45 منٹ میں دے دی تھی. تو ایسی کوئی نہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے بیکاز خاص طور پہ سردیوں میں اس قسم کی فوگ کی وجہ سے اس چیز کا خدشہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا بہت چونکہ انرجی کو تھوڑا بہت میں بھی جانتا ہوں تو اس لیے یہ بات بالکل نہیں تھی کہ کسی اور افواہیں بہت گردش کر رہی تھی لیکن یہ بنیادی طور پر ہمیں پتا تھا کہ کیا ہوا کیا ہے. یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں پوری آپ رات سے لے کے 11:41 سے لے کے ابھی تک آپ دیکھیں مسلسل میں خود بھی اور ہماری پاور منسٹری مسلسل ہمارے اسپوکس پرسن جو ہے وہ ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور نیوز میڈیا جو ہے اس کو پک کرتی رہی ہے ایگزیکٹ کہ کون سے فیڈر کون سے گریڈز آن لائن آ رہے ہیں کون سی جگہ پہ یہ اس وقت ہم لوگ انرجائز کر رہے ہیں. تو آپ کو ایک پورا ٹریل مل جائے گا یہ پچھلے 6-7 گھنٹوں کا صبح فجر تک ایگزیکٹ آپ کو پوزیشن جس وقت تک ہم میجر شہروں کو ہم نے آن لائن الیکٹریفائی یعنی ان کو بجلی کا ترسیل کا نظام ہم نے آن لائن کر دیا تھا اور بجلی بحال ہو گئی تھی. ایک ایک پل کی ہم نے انفارمیشن ہم لوگ بڑی شفاف طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ دیتے رہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اطلاعات شبلی افراز اور وزیر توانائی عمر ایوب کی نیوز کانفرنس. اس نیوز کانفرنس میں گزشتہ رات انہوں نے بریک ڈاؤن کے حوالے سے میڈیا کو آگاہ کیا اور بجلی کی بحالی کے حوالے سے بھی جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے وہ میڈیا کو آگاہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت نے اینٹی فاگ ڈسک لگائے ہیں. تحقیقات جاری ہیں کہ خرابی کیوں پیدا ہوئی. اس وقت ماضی کی حکومتوں میں بجلی کی پیداوار بڑھانے پر توجہ نہیں دی گئی. ہماری حکومت نے بجلی کی پیداوار بڑھانے اور تفصیلی نظام کو بہتر کرنے کے لیے 49 ارب روپے خرچ کیے ہیں.